الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، ہمارا مقصد صرف اور صرف ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ملک کے مختلف خطوں سے مسلسل یہ روح فرسا اور دلسوز خبریں آ رہی ہے کہ مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین اسلام سے متنفر و بیزار ہو کر الحاد و بے دینی اختیار کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تک الحاد و ارتداد کے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آتے تھے، پھر تیزی آتی گئی اور آج ارتداد کی لہر بڑی تیزی سے مسلم معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ آئے دن اخبار کی سرخیوں پر یہ خبر چھپتی ہے کہ فلاں علاقے کے اتنے مسلم بچے یا بچیاں دین اسلام سے برگشتہ ہو گئے اور دین اسلام کو چھوڑ دیا، جبکہ دوسری طرف دین اسلام کی حقانیت و ہماگیری، آفاقیت و پاکیزگی، اس کے عدل و انصاف اور اعتدال پسندی کو دیکھ کر بڑی تعداد میں لوگ دین اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ خود مسلم معاشرے میں پروان چڑھنے والے بچے دین اسلام سے بیزار ہو کر مرتد ہو رہے ہیں۔ دوستو، امت مسلمہ کو درپیش فتنوں میں نہایت ہی حساس و سنگین اور قابل توجہ ارتداد کا فتنہ ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے سد باب کے لیے اسباب فتنہ پر غور و فکر کر کے ایک مضبوط لائحہ عمل تیار کیا جائے، جس کی روشنی میں اس سیلاب بلا خیز کی روک تھام ممکن ہو۔ حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ارتداد کے پیچھے بنیادی طور پر 3 اسباب کار فرما ہیں۔ ایک، غیر دینی ماحول میں بچوں کی پرورش و پرداخت اور دین اسلام کی بنیادی عقائد و تعلیمات، اس کی آفاقیت و حقانیت اور اس کی پاکیزگی سے ناواقفیت۔ نمبر 2، اسکولوں اور کالجوں کا موجودہ نصاب تعلیم جو ایسے مواد پر مشتمل ہے جس سے اسلام کی بنیاد متزلزل ہو جاتی ہے اور مخلوط نظام تعلیم۔ نمبر 3، معاشی تنگی اور نکاح میں بڑھتے اخراجات و خرافات۔ دوستو، مسلم نوجوان جن کی تربیت غیر دینی ماحول میں ہوتی ہے اور اسلام کی حقانیت و پاکیزگی سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں، وہ بہت جلد بآسانی اسلام مخالف تحریکوں کے زیر دام آ جاتے ہیں۔ دراصل مستقل طور پر مسلمانوں کو مرتد بنانے کی تحریک سرگرم ہے، جو بھولے بھالے دین سے ناواقف لوگوں کو اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے سامنے اسلام کے پاکیزہ احکام کو آلودہ کر کے پیش کرتے ہیں، انہیں باآور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام ظلم و زیادتی اور تشدد و دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ایک فرسودہ نظام ہے جو آج کے اس ارتقائی دور میں قابل تقلید نہیں ہے۔ جدیدیت اور مغربی کلچر سے متاثر نوجوانوں کے ذہن میں آزادی رائے کا لہر بھرا جاتا ہے۔ ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ اسلام میں قدم قدم پر رکاوٹیں اور بندشیں ہیں جو فکری آزادی کے خلاف ہے اور جن کے ساتھ اقتصادی اور معاشرتی ترقی ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ اسباب ہے جن کے سننے اور سمجھنے کے بعد خالی الذہن شخص اسلام سے متنفر اور بیزار ہو جاتا ہے اور معاملہ آہستہ آہستہ ارتداد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس پس منظر میں ضروری ہے کہ اسلامی معاشرہ
اور دینی گھرانہ کی تشکیل دی جائے۔ مسلمان اپنے بچوں کے لیے ابتدائی سے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا انتظام کرے اور دینی ماحول میں ان کی ذہنی تربیت بھی کرتے رہے، انہیں یقین دلائے کہ دین اسلام ہی سب سے خوبصورت اور کامل دین ہے، جو امن و سلامتی اور عدل و انصاف کا ضامن ہے، جو صلہ رحمی اور رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ایک ایسا نظام زندگی پیش کرتا ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے اور ہر زمانے میں قابل عمل ہے۔ اسلام ایک ایسا آفاقی اور ہمہ گیر مذہب ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ارتقاء و بلندی حاصل کرنے کے موقع فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح بچوں کو تربیت کے تعلق سے یہ بھی ضروری ہے والدین بچوں کو موبائل دینے سے گریز کرے، مگر بتقاضۂ ضرورت دے تو اپنی نگرانی میں استعمال کرنے کی اجازت دے، اور تنہائی میں موبائل و انٹرنیٹ استعمال کرنے سے منع کرے، کیونکہ موبائل بے حیائی و فحاشی اور ناروا تعلقات قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور وقتاً فوقتاً کالز اور پیغامات چیک کرتے رہے کہ کن کن لوگوں سے مراسل قائم کیے جا رہے ہیں، کن کن لوگوں سے فون پر بات کیے جا رہے ہیں اور کن کن پروگراموں سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ہرگز اسلام مخالف مواد کھولنے کی اجازت نہ دے۔ اس سلسلے میں بے توجہی اور گھریلو تربیت کا فقدان بچوں کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے، اور پھر یہیں سے ارتداد کے راستے کھلتے ہیں۔ ارتداد کا دوسرا سبب اسکولوں کا مروجہ نصاب تعلیم اور مخلوط نظام تعلیم ہے۔ دونوں ہی مسلم بچوں کو بے دین بنانے میں برابر کے شریک ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دونوں بے حیائی و بد اخلاقی اور کفر و شرک کا سرچشمہ ہیں تو بے جا نہ ہوگا، مگر حقیقت حال کی عکاسی اور غمازی ہوگی۔ فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اپنے ایک مضمون میں حیدرآباد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بعض اسکول جہاں 80% مسلم بچے ہیں، ہندو گروپ کے تحت چلنے والے اس اسکول میں تعلیم کے بعض شلوک پڑھایا جاتا ہے جس میں بلا تفریق مذہب کے سارے بچوں کا شریک ہونا ضروری ہے۔ بعض ذمہ داروں نے جب مسلم بچوں کو الگ کرنے کی بات کہی تو انتظامیہ نے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ضرور پڑھا جائے گا، ہاں اگر آپ کو منظور نہیں ہے تو اپنے بچوں کو نکال لیجئے۔ بعض اسکولوں میں سرسوتی کی مورتیاں رکھی جاتی ہے اور بلا لحاظ مذہب تمام طلبہ و طالبات کو مکلف بنایا جاتا ہے کہ اس پر پانی اور پھول چڑھائے، اور بعض اسکولوں میں ریاستی حکومت کے فرمان کے تحت سوریہ نمسکار کرایا جاتا ہے۔ تیسرا سبب معاشی تنگی اور نکاح میں بڑھتے اخراجات ہیں۔ آج معاشی بدحالی کی وجہ سے سب سے زیادہ مسلمان لڑکیاں فرقہ پرست عناصر کے منصوبہ بند سازشوں کا لقمہ تر بنی ہوئی ہے۔ پھر وہ غریب و نادر مسلمان آسانی کے ساتھ فرقہ پرستوں کا نشانہ بنتے ہیں، جو ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں بے دینی اور معاشی بحران ہوتا ہے، جہاں مساجد و مکاتب نہیں ہوتے ہیں، جن تک اسلام کے رہنما اور مبلغین نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ معاش سے بدحال مسلمان لڑکیوں کو بے دین کرنے کے لیے باضابطہ ہندو نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کی گئی ہے، جنہیں اسلام مخالف طاقتوں کی جانب سے مکمل پشت پناہی حاصل ہے اور ہر طرح کی سہولیت و فنڈنگ ملتی ہے، جن کا نام ہی محبت و ہمدردی کے نام پر مسلمان لڑکیوں کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہمدردی کے نام پر بے بس و لاچار مسلم لڑکی سے قریب ہوتے ہیں، پھر محبت کا فریب دیتے ہیں، شادی کا وعدہ کرتے ہیں اور جنسی اتصال حاصل کرنے کے لیے گراں قیمت تحفے دیتے ہیں، جیسے موبائل فون، لیپ ٹاپ وغیرہ۔ پھر جنسی استحصال کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور جب وہ لڑکی عفت و عصمت کا گوہر لٹا چکی ہوتی ہے اور اس سے شادی کا اقرار کرتی ہے تو پھر کورٹ کی کارروائی عمل میں آتی ہے۔ یہ خبر اخبار کی زینت بنتی ہے۔
دونوں سماجوں کی جانب سے سخت مزاحمت کی جاتی ہے، نتیجتاً شادی رک جاتی ہے جب تک لڑکی پورے معاشرے میں بدنام ہو چکی ہوتی ہے، خاندان پر ننگ و عار کا دھبا لگ جاتا ہے اور یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے ایک باوقار اور پاکیزہ زندگی اور بہترین خاندانی نظام کی تشکیل سے محروم ہو جاتی ہے۔ کہیں نکاح بھی ہو جائے تو پرسکون زندگی اسے میسر نہیں ہوتی، اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر چوری چھپ کے اسی لڑکے سے ملنے اور ناجائز تعلقات قائم کرنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس سے آگے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کو محبت کے دام میں پھنسا کر اور جذباتی طور پر قریب کر کے ترک مذہب پر آمادہ کیا جاتا ہے، اور پھر باضابطہ شادی کر کے کچھ دنوں تک اسے اپنے گھر میں جگہ دیا جاتا ہے۔ پھر لڑائی جھگڑا، بحث و تکرار، حق تلفی اور ظلم و زیادتی کا مرحلہ پیش آ جاتا ہے۔ چونکہ لڑکی ترک مذہب کی وجہ سے اپنے سارے رشتے کھو چکی ہوتی ہے، اسی لیے وہ اسی شوہر کے زیر دست ڈپریشن میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور رہتی ہے، اور شوہر اس کی بے کسی اور بے بسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے جسم فروشی کرواتا ہے، یا پھر طلاق دے کر اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پہلے اس طرح کی سازشیں ڈھکی چھپی تھی، مگر اب اعلانیہ طور پر جگہ جگہ پروگرام کر کے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنے کے فوائد بیان کر کے مسلم لڑکیوں کو اکسایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف پروگراموں کے ذریعے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ اگر مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کرتی ہے تو انہیں کبھی طلاق کا کڑوا گھونٹ نہیں پینا پڑے گا، انہیں شوہر کے دباؤ میں غلام بن کر زندگی نہیں گزارنی پڑے گی، معاشی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آزادی کی فضا میں عیش و عشرت کی زندگی نصیب ہوگی، اور مسلم لڑکیوں کی طرح 20 بچے پیدا نہیں کرنے ہوں گے۔ اور پھر طرح طرح سے لڑکیوں کو بہلانے اور بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ صورتحال ایسی سنگین ہے، اس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ امت کا ایک حساس مسئلہ ہے جسے مسجد کے ممبر و محراب سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہمارے مسجدوں اور ممبروں اور جلسوں میں نہ جانے کیسے کیسے موضوعات پر بیان ہوتے ہیں، لیکن آج علماء اس موضوع پر بیان کرنے سے گھبراتے ہیں اور پیچھے رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔